آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی افاق کے زیر اہتمام راولاکوٹ میں ایک روزہ پرنسپل کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں افاق کے ماسٹر ٹرینر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اسلام نے پروفیشنل سٹینڈرڈ اور اسکول مینجمنٹ کے موضوع پر ایک انتہائی اہم اور معلومات سے بھرپور ورکشاپ کروائی۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور طریقہ تدریس میں جدت لانا ہے۔ راولاکوٹ کے لیڈنگ اسکولز سے پرنسپلز اور ڈائریکٹرز نے اس میں شرکت کی اور افاق کی تعلیمی میدان میں خدمات کو سراہا۔ اس کنونشن سے افاق کے سینئر زونل مینیجر جناب شفقت اقبال، ڈپٹی زونل مینیجر جناب صغیر بیگ و دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے پہلو پر کام کرنے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔ آج کا یہ جو ہمارا پرنسپل کنونشن ہے راولاکوٹ کے مقام پر، یہاں کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے لیے ہم نے پروفیشنل سٹینڈرڈز اور افیکٹو اسکول مینجمنٹ پہ سیشن کا آغاز کیا۔ ہمارے جو مایہ ناز ٹرینر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اسلام، انہوں نے اس سیشن کو کنڈکٹ کیا ہے۔ راولاکوٹ کے پرائیویٹ سیکٹر کے میجورٹی اور لیڈنگ اسکولز نے اس میں شرکت کی ہے، اور یہ یہاں کے اسکولز کے لیے ایک اچھی لرننگ اپارچونیٹی تھی۔ اور افاق کی خواہش یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر پروفیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے اور ایک مشنری اور وینری جذبے کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا جائے۔ تو اس کی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس کا انعقاد زیر اہتمام راولاکوٹ میں پرنسپل کنونشن کی صورت میں ایک بہترین ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تعلیمی اداروں کے آنرز کے لیے، پرنسپلز کے لیے وہ سارے ایریاز ڈسکس ہوئے جن کی بنیاد پر ایک اچھا تعلیمی ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے، اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ افاق ایک خوبصورت تعلیمی ہماری انڈسٹری میں اسے کہوں گا، جو پورے پاکستان میں اور بالخصوص کشمیر کو اس نے خوبصورتی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ بہترین سلیبس دے رہا ہے، ٹریننگ ورکشاپس دے رہا ہے، ایویلیویشن کے لیے آپ کے پاس ٹیمز آتی ہیں، اور ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت اپرچونیٹی تھی جس کو ہم نے اویل کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں افاق کا، سیکھنے کا موقع ملا اور بہترین عمل سے ہم گزرے ہیں۔ اس نے ہمیں تازگی بخشی ہے، اور جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کے عالم میں آج کا ڈے اختتام پذیر ہوا۔ سر دونوں سیکٹر کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں سیکٹر میں کام تو ہو رہا ہے، ذرا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں پابندی سے ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کام کرتے ہیں، اس لیے زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا جو فیکٹر ہے وہ میں جب وہاں تھی تو تب بھی محسوس کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں، وہ سر یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز خاص طور پر فیمیل ہیں ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے اور ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہے وہ اپنے ایریے میں رہ کے وہاں کے سورسز استعمال کرتے ہیں، ٹیچر استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ٹیچر چینج کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو آ گیا تو آ گیا، ساری زندگی کے لیے آ گیا، اس نے 60 سال پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا کام بہتر جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بے شک گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں نہیں ہیں لیکن انہیں اپنی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ بہت اچھی ٹریننگ ہے، اس میں بہت موٹیویشن ہے، اور پرنسپل کنونشن اس کا نام تو رکھا گیا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں پرنسپل کے لیے جتنے انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، جو بھی چیزیں، جو ایک کلاس کنڈکٹ کرنا، بچوں کو پڑھانا، مینجمنٹ، والدین سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ میں کہتی ہوں کہ یہ افاق والوں کی بڑا آسان ہے۔ ہمارا رابطہ افاق سے رہا ہے ریگارڈنگ بکس اینڈ کریکولم، لیکن ان کی سب سے زیادہ جو خدمات ہیں وہ ٹیچرز ٹریننگ سے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ اینڈ پرنسپلز ٹریننگ، جس کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ورکشاپ کرواتے ہیں، اور اکثر جو پرنسپلز کی ورکشاپ ہوتی ہیں اس میں آتی ہوں۔ تو اس میں جو ان کا جو لیول ہے نالج امپارٹ کرنے کا، مطلب میں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں کام کیا ہے اور مجھے اب تک تو یہی بھام تھا کہ بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب بھی ان کی ورکشاپس میں آتی ہوں تو ایسا کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے جہاں تک سوچ نہیں جا رہی ہوتی ہے، اور مطلب آنکھیں کھل جاتی ہے، ذہن کھل جاتا ہے، اور ایک دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ورکشاپس مطلب بوڑھے کو جوان کر دے، ایک تھکے ہوئے پرنسپل کو تازہ کر دے، اور ایک مرتے ہوئے اسکول کو زندہ کر دیں۔ یہ اتنی اچھی ورکشاپس ہوتی ہیں، یہاں سے جب ہم جاتے ہیں ہماری انرجی اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے کہ ہم جا کے کچھ بہت اچھا نیا کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا، یہ تو صدقہ جاریہ میں ہمیں کروا کے چلے جاتے ہیں، فائدہ تو ہمیں ہی ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور جتنا شکر کرے گا ہم، جن کا ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ آج افاق والوں کی طرف سے تھی ہمارے لیے ورکشاپ، بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، اور میرے خیال سے اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی اتنی اس طرح سے بہت ویل مینیجڈ اور اس طرح کی کوئی بھی آرگنائزیشن میں حصہ ہی نہیں لیا،
تو یہ فرسٹ ٹائم جو میرا تھا ایکسپیرینس تو بہت ہی اچھا رہا ہے، بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ آج ہمارا یہاں پہ ملنا ہوا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سارے ایجوکیٹڈ پیپل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے ویوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم اپنی کوالیفیکیشن کو، اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ آفاق والوں کا اسپیشلی، کیونکہ یہ لوگ ہمیں اس طرح کے مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی جو ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یونیکنیس ہے اور بہت زیادہ انفرادیت ہے۔ مجھے پورے پاکستان میں جانے کا موقع ملتا ہے اور میں وہاں پر ٹیچر ٹریننگ بھی کرواتا ہوں، ایز اے ریسورس پرسن کام کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ مجھے جو خاص چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، موسٹ لرن پیپلز آر ہیئر۔ یہاں کے لوگ آئی کیو کے حساب سے بھی بہت آگے ہیں اور یہاں پہ سیکھنے کا شوق بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ صلاحیت بھی ہو اور ساتھ شوق بھی ہو، تو پھر اس طرح کے لوگ بہت اعلیٰ قسم کی پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو یہاں کے ٹیچرز بہت انرجیٹک ہیں، لیکن کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو ایجوکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ نیچر کے قریب رہتے ہیں یہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور آپ کے اسی علاقے سے کے ایچ خورشید بھی تھے، قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری۔ تو یہ لوگ، یہ سرزمین تو جو ہے شہیدوں، غازیوں اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تو یہاں کے ٹیچرز پورے پاکستان کے کسی بھی علاقے سے یہ ٹیچرز کم نہیں ہے، لیکن چیزوں کو ریفریش تو کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ریفریشر پروسیس کے اندر جانا لازمی ہوتا ہے۔ اور یہاں کا آپ کا جو راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ ہے، یہ تو پورے پاکستان کے لیے جو ہے امپریسو ہے، کہ جتنا پاکستان کا وہ لٹریسی ریٹ ہے اس سے زیادہ یہاں کا فیمیلز کا گریجویٹ ریٹ ہے۔ دیٹس ویری انسپائرنگ۔ وہ بہت ہی امپریسو ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیے IAK نیوز۔